السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کاروبار پر بندش لگ جاتی ہے۔ اگر کوئی ہمارا حاسد ہے تو وہ ہمارے کاروبار پر، دکان پر، بزنس پر بندش لگوا سکتا ہے۔ کافی سال پہلے کی بات ہے، ایک صاحب جو ٹھیلا لگاتے تھے کسی چیز کا، تو وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے مفتی صاحب کاروبار پر لگی ہوئی بندش کو ہٹانے کا مجھے کوئی نقش دے دیجئے۔ تو میں نے کہا اچھا جی۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا، اچانک سے نقش کا خیال کیسے آ گیا؟ تو بتانے لگے مجھے کہ میرا کام بہت اچھا چل رہا تھا، اچانک سے جو ہے نا بالکل کام بند ہو گیا ہے۔ میرے پاس ایک نقش تھا جو میں نے ایک مولانا سے لیا تھا، اب وہ مولانا تو کہیں چلے گئے، ان کا پتہ بھی نہیں ہے، وہ مسجد سے ہٹ گئے، کہیں اور چلے گئے۔ تو وہ نقش میں نے اپنی ٹھیل پر چپکا دیا تھا، تو جب تک وہ نقش میرے پاس رہا تو بہت اچھا سب چلتا رہا، دکانداری بہت اچھی ہوتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے ٹھیلا کھڑا کیا تو وہ نقش گر گیا یا کسی نے ہٹا دیا، کیا ہوا، تب سے پھر ایسے ہی حالات ہو گئے ہیں۔ تو ایسا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، کاروبار ڈاؤن ہو جائے یا چل نہیں رہا ہو، ہے نا، دکانداری نہیں ہو رہی ہو، تو فوراً مائنڈ اس طرف جاتا ہے کہ شاید کسی نے بندش لگا دی کاروبار پر، شاید کسی نے روک لگا دی، کسی نے ہمارے کاروبار پر، دکانداری پر کچھ کروا دیا۔ تو میں کچھ ضروری باتیں ہیں جو آپ لوگوں سے آج شیئر کرنے جا رہا ہوں تاکہ یہ غلط فہمی آپ لوگوں کی دور ہو۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ خاص طور پر رزق کے سلسلے میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ ہے جو جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے اتنے کھول دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بے انتہا نوازتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے، اس کے اوپر تنگیاں آ جاتی ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ تو ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ رزق کی جو پاور ہے وہ اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی ہے۔ جیسے اس دنیا کے اندر کچھ چھوٹی موٹی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات بندوں کو بھی دے کے رکھے ہوئے، جیسے ہم اپنے ہاتھ کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اپنی آنکھوں کے ذریعے غلط دیکھ سکتے ہیں، جادو کا اللہ نے ایک اثر رکھا ہے کہ جادو کے ذریعے کسی پر جادو وغیرہ کروایا جا سکتا ہے نا۔ اپنے ہاتھ، اپنی عقل، اپنی باڈی کا استعمال ہم غلط کر سکتے ہیں، یعنی ہم اگر چاہیں تو اس ہاتھ کا اچھا بھی استعمال کر سکتے ہیں، غلط بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہمیں یہ پاور اللہ نے دی ہے۔ تو جادو ہے، جادو کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن رزق کا جو معاملہ ہے اس کی اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو نہیں دی ہے۔ یعنی ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کے رزق پر کوئی بندش لگا دے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے رزق پر کوئی بندش لگا دے، کوئی روک تھام کروا دے، کیونکہ رزق اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ نے دنیا میں اس کی اتھارٹی کسی کو نہیں دی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو رزق پر بندش لگائی ہی نہیں جا سکتی، پاسبل ہی نہیں ہے۔ قرآن کی آیات سے یہ بات ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مقدر کا رزق جو ہے نا آدمی کو مل کر رہتا ہے، آدمی کو موت اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ وہ اپنے مقدر کا ایک ایک دانہ نہیں کھا لیتا۔ آج مجھے جتنا ملنے والا ہے یہ میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ ہاں، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوتی ہیں کہ محنت کرو گے تو ملے گا، محنت نہیں کرو گے تو نہیں ملے گا۔ تو مقدر کا جو رزق ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، اس بات پر تو ہر مسلمان کا ایمان اور یقین ہوتا ہے۔ تو اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، کاروبار پر، رزق پر، دکانداری پر کوئی بندش دنیا میں مائی کلال لگا ہی نہیں سکتا ہے۔ بڑے سے بڑا جادوگر، بڑے سے بڑے مولانا، بڑے سے بڑے تعویذ دینے والے، اور آپ خود سوچو جس تعویذ گننے والے سے آپ تعویذ لے کے آ رہے ہوتے ہو، تو وہ مولانا، وہ تعویذ دینے والے، وہ پانترک جو بھی ہوتے ہوں، نقش وغیرہ آپ کو دیتے ہوں گے، تو بعض تو ڈائریکٹ آپ کو بولتے ہیں کہ بھائی 500 روپے کا خرچہ آئے گا، اور بعض انڈائریکٹ آپ کو بولتے ہیں کہ 701 روپے لگیں گے، 701 روپے ایکچولی وہ ایک غریب کو دیے جائیں گے، زکوٰۃ نکلے گی، ایسے۔ تو بعض لوگ تو ڈائریکٹ لیتے ہیں اور بعض انڈائریکٹ آپ سے لیتے ہیں۔ تو اگر رزق کی بندش یہ اگر کھول رہے ہوتے، ہے نا، اور رزق کو بڑھانا اگر یہ جانتے ہوتے تو یہ اپنا ہی رزق بڑھا لیتے، آپ سے کیوں 1500 روپے لے رہے ہوتے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ نقشے وغیرہ اور یہ سمجھنا کہ بندش ہو جاتی ہے، یہ بالکل ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اپنا ایمان یہ بناؤ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ ہی ہے رزق دینے والا، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے،
اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنے فضل کے دروازے کھول دیتا ہے، اس لیے رزق اللہ سے مانگو، حلال رزق اللہ سے مانگو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، نظر کا لگنا برحق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق، کہ نظر کا لگ جانا یہ برحق ہے۔ تو نظر لگ سکتی ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صبح شام کی جو دعائیں ہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، فجر کی نماز کا اہتمام کرو، آپ آیت الکرسی اور دونوں قل پڑھ کر اپنے اوپر دم کرو، اپنی جب دکان کھولو تو قرآن مجید کی تلاوت کرو، اپنی کمائی میں سے تھوڑا بہت صدقہ خیرات نکالتے رہو، زکوٰۃ جو ہے وہ آپ ٹائم پر ادا کرو، تو انشاءاللہ نظر بھی نہیں لگے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کچھ ضروری باتیں ہیں جو مجھے لگا کہ آپ کو بتانا چاہیے، کیونکہ لوگ بڑے ٹینشن اور کنفیوز رہتے ہیں۔ اور دنیاوی اعتبار سے جو ذریعے ہیں، جو راستے ہیں کاروبار کو آگے بڑھانے کے، جیسے کہ کوالٹی اچھی دو، کسٹمر خوش ہو جائے، کسٹمر سے اچھے سے بات کرو، ہے نا، کاروبار کو آگے بڑھانے کے جو طریقے ہیں، دنیا کے اسباب جن کو کہا جاتا ہے، ان کو فالو کیجئے، تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ باقی اپس اینڈ ڈاؤن لگے رہتے ہیں، کبھی کاروبار بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے، کبھی کاروبار ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو یہ تو سب لگا رہتا ہے۔ دعاؤں کی گزارش ہے، اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔